جی، یہ اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ڈپریشن کی وجہ سے بہت بری حالت میں پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہ کسی سے ہیلپ بھی نہیں لیتا اور پھر وہ ایک دن سوسائڈ کمٹ کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اسلام میں؟ اب مجھے اس سے ملتے جلتے سوال ملتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اسلام کا ایک انسانی جان بچانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اداس انسان کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کریں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ انسانوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، خوش کرنے کی کوشش کریں۔ حکم یہ بھی ہے اسلام کا کہ انسانوں کو مایوسی تک جانے والی چیزوں سے بچائیں، خاص طور پہ ظلم کو ختم کریں اپنے معاشرے سے، اپنے معاشرے میں عدل لائیں۔ عدل یعنی انصاف، جس کو جس کا حق ہے وہ ملے، اور اس سے بڑھ کر احسان، یعنی جن کو حق مل گئے ہیں ان کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کے سلوک۔ تو اسلام کا حکم یہ بھی ہے کہ ہر انسانی جان انتہائی قیمتی ہے۔ جس نے ایک انسان کو جان کو بچا لیا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اسلام کا حکم یہ بھی ہے کہ خوش ہو یا اداس ہو، ہر انسان کی جان اہم ہے۔ ڈپریسڈ ہو یا ہیلدی ہو، ہر ایک انسان کی جان اور اس کی عزت برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ بھی ہے نا کہ ہم انسانوں سے اچھی بات کہیں، ہم پڑوسیوں کی خبر رکھیں، ہم مسجد میں ملیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں، تو جو نہ آئے اس کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اسلام کا حکم یہ بھی ہے کہ جو بیمار ہو اس کی عیادت کریں۔ ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک انسان برسوں سے ڈپریشن کا شکار ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کی عیادت کو بھی نہیں جاتے، ہم اس کا حال احوال بھی نہیں پوچھتے، پھر جب وہ مر جاتا ہے، پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے، تو ہمیں مرنے والوں کا حکم پوچھنے کی فکر لگ جاتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ موت کے بعد کا حساب کیا ہمارے ذمے ہے؟ جب تک انسان ہمارے ارد گرد، ہمارے بیچ موجود ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، اس کو دکھ نہیں دینا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس کو حقیر نہیں جاننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو حقیر سمجھے۔ میں تو کسی خودکشی کرنے والے کو بھی حقیر نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے پتہ نہیں کس مجبوری میں آ کے کس تکلیف میں خودکشی کی، اللہ جانے خودکشی تھی بھی یا قتل کر کے خودکشی کا رنگ دے دیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ بھی ہوتا ہے، اور کتنے سالوں سے اسے کہا جا رہا تھا کہ تم مر کیوں نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد مجھے اس کا حکم جاننے کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ اب اپنے بہت پیار کرنے والے رب کے پاس ہے، جو اس ظالم معاشرے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہم جیسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ لوگوں کو ان باتوں کی سزائیں نہیں دیتا جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہوتے، وہ لوگوں پہ الزام نہیں تھوپتا۔ لوگوں کی غیر موجودگی میں، لوگوں کے مرنے کے بعد جب وہ اپنا دفاع نہ کر سکتے ہوں، ہماری زبانیں بڑی تیز چلتی ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس معاشرے کا کیا حکم ہے جہاں لوگ ظلم کے چکی میں پس رہے ہوں اور سوسائڈل تھاٹس آتی ہوں تو کوئی بات سننے والا نہ ہو، کوئی آنسو پوچھنے والا نہ ہو۔ مجھ سے آپ یہ حکم پوچھیں کہ اس معاشرے کا کیا حکم ہے جہاں احسان تو دور کی بات عدل بھی نہیں ہو رہا۔ مجھ سے یہ پوچھیں اس معاشرے کا کیا حکم ہے جہاں ایک انسان برسوں ڈپریشن کا شکار رہتا ہے لیکن کوئی اس کی تیمارداری بھی نہیں کرتا، اس کو اس میں سے نکالنے کی کوشش۔ یہ حکم پوچھے کہ وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہے جہاں انسان جینے کی بجائے مرنے کی تمنا کرنے لگے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو انسان کمزور ہے، کمزوروں کو نشانے پہ رکھ کے اسلامی احکام بیان کرنا کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ میں یہ تبلیغ نہیں کرتی۔ جس بیوی کو پہلے ہی مارا پیٹا جا رہا ہے اس کو کہا جائے کہ تم شوہر کی اطاعت کرو۔ جو کمزور انسان بیچارہ پتہ نہیں کس زندگی کے جھمیلوں میں پس کر اس دنیا سے جا چکا ہے، میں اس کا حکم کیوں بتاؤں؟ اس کا رب موجود ہے، اس کا رب حی قیوم ہے، وہ جو چاہے گا وہ اپنے بندے سے سلوک کرے گا۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں، میں نے ان کی بات سننی ہے، ان کو خودکشی سے بچانا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں توفیق ہو کہ وہ زندگیاں جو آج ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح ان کی بات سنیں، ان کو گلے سے لگائیں، ان کے آنسو پہنچیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی ہمت بنیں، ان کو موت سے بچا لیں۔ میرا کنسرن صرف اتنا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہو، اور اللہ کرے کہ ہم بعد بے بعد بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیں، یہ کہنا چھوڑ دیں کہ دفع ہو جاؤ، شکل گم کرو، آئندہ مجھے شکل مت دکھانا، میرے جنازے پہ بھی مت آنا۔ یہ باتیں کر کے ہم کوئی اچھا معاشرہ نہیں بنا رہے اور ہم خودکشی میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو پہلے یہ پتہ کریں کہ ایسی ماؤں کا کیا حکم ہے جو یہ باتیں کہتی ہیں، ایسے معاشرے کا کیا حکم ہے جہاں بچوں کو یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔